ہیلدی ٹاک کے ایک اور سیشن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ارشد. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ابھی تک کی جتنی بھی ہیلدی ٹاکس ہوئی ہیں ان میں ہم نے ڈفرینٹ امپورٹنٹ سوسائٹل ایشوز کو نہ صرف ڈسکس کیا ہے بلکہ اپنے ناظرین کو ان کا حل تلاش کر کے بتانے کی بھی پوری کوشش کی ہے. ہماری آج کی ہیلدی ٹاک کا ٹاپک بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے اور ہماری آج کی ہیلدی ٹاک کے 2 سیگمنٹس ہوں گے. پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے ریگارڈنگ ہوگا اور دوسرا ریڈکشن آف اسٹگما کے متعلق ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو جو ہے وہ پاکستان میں بہت پری ڈومیننٹ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کے متعلق ہم بات کریں گے اپنے آج کے گیسٹ سے. میں آپ کو اپنے آج کے گیسٹ سے متعارف کراتی چلوں. ہمارے آج کے گیسٹ اسسٹنٹ پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ میونسپل گریجویٹ کالج فیصل آباد کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر عمران کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میم, آپ سے یہ خیریت سے؟ جی الحمد للہ سر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذہنی جو امراض ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو رہے ہیں, تو آپ ہمیں ذرا تفصیل سے گائیڈ کریے گا کہ ذہنی صحت کیا ہے اور یہ کس حد تک ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم مینٹل ہیلتھ کو سب سے پہلے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جیسے ڈیفائن کی ہے میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں. Mental health is the foundation for the well-being and effective functioning of individuals. مطلب اس کو سمپل ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ مینٹل ہیلتھ کسی بھی انسان کا اپنے ساتھ اور اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ کتنا پرپزیو اور فروٹفل رویہ ہوتا ہے. جو بھی انسان اپنے لیے اور اپنی سراؤنڈنگز کے لیے جتنا زیادہ بینیفیشل ہوگا, جتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا, اتنا ہی اس کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی. اچھا, اپنی ذات کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان؟ جب ہم اپنی کیئر کرنا شروع کرتے ہیں, اپنی ویل بینگ کے خیال رکھنا شروع کرتے ہیں, اپنے رائٹس کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قابلیتیں ہیں اور جو پوٹینشیلٹیز ہیں ہم ان کو ایک مناسب طریقے کے ساتھ ڈلیور کر سکیں ٹورڈز آور سیلفز اینڈ ٹورڈز دا سوسائٹی. جو بندہ اپنی ذات کے لیے اور سوسائٹی کے لیے جتنا زیادہ فائدہ مند ہے اتنا ہی وہ زیادہ بہتر ذہنی صحت کا حامل ہے. یہ سمپل سی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا سر, یہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم کسی مینٹل ہیلتھ کے ایشو کا شکار ہیں؟ آپ ہمارے سراؤنڈنگز میں اگر کوئی ہے تو ہمیں کچھ علامات بتائیے گا کہ ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہے یا پھر وہ نارمل انڈیویجول ہے. کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں؟ جی میم, اس کے لیے ہم اپنے سائیکالوجی میں بیسیکلی ہمارے پاس ایک 4D کا کانسیپٹ ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. 4D stands for deviation, danger, distress. اچھا, ڈیویشن سے مراد ہے کہ جو فرد نارمل بیہیویئر سے میجورٹی کے رویے سے جتنا مختلف ہوگا, جتنا انحراف کرے گا, اتنا ہی اس کی ذہنی صحت جو ہے وہ نقصان میں ہوگی, اتنا ہی اس کی ذہنی صحت پور حالت میں ہوگی. اچھا, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ڈینجر آ جاتا ہے کہ جو انسان جتنا اپنی ذات کے لیے یا دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے, خطرناک ہے, اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے ذہنی صحت اس کی ٹھیک نہیں ہے. اچھا سر, یوتھ میں بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں ابھی ایک کرنٹ سروے پڑھی تھی, اس کے اکارڈنگلی ہماری 20% آف دا یوتھ جو ہے آلموسٹ وہ مینٹل ہیلتھ النیسز کا شکار ہوئی ہوئی ہے. تو سر یوتھ کی ذہنی مسائل کا شکار جو ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میم پہلے سوال کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر رہا ہوں, اس کا جواب تھوڑا سا دیکھیں. جی جی سر, شور. کیونکہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں عام پبلک کی اویئرنیس کے لیے, تو عام پبلک کے لیے 4Ds کا کانسیپٹ اتنا ویلڈ نہیں ہے جی, کیونکہ وہ ان کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ 4Ds کیا ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں کچھ سمپل سے سائنس بتاتا ہوں.
جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ یا بہن بھائیوں میں سے یا کوئی دوست ایسا ہے جو تنہائی کا شکار ہو رہا ہے, اپنے آپ کو آپ لوگوں سے, سوسائٹی سے آئسولیٹ کر رہا ہے, یا اس کی نیند ارریگولر ہو گئی ہے, یا تو بہت زیادہ سو رہا ہے یا بہت کم سو رہا ہے, یا اس کی ڈائٹ افیکٹ کر گئی ہے, یا تو بہت زیادہ کھا رہا ہے یا کئی کئی ٹائم کھا ہی نہیں رہا ہے, یا اس کو ویپنگ ایپیسوڈز آ رہے ہیں, وہ اکیلا بیٹھا رونے لگ جاتا ہے, یا اس میں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے توانائی کا فقدان ہو گیا, انرجی کم ہو گئی ہے, یا کوئی نیا پروجیکٹ, نئی سوچ وہ شروع ہی نہیں کر پاتا. تو یہ سبھی وہ سائنز ہیں جس کی مدد سے عام آدمی بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی فرد ایسا ہے جس کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے. اور یہ سب ارلی سائنز ہیں جس کو عام بندہ بھی چاہے تو وہ مانیٹر کر کے چیک کر سکتا ہے, اور اس کے بعد اس کے لیے فردر جو سٹیپس ہوتے ہیں کیئر کے حوالے سے وہ کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اب ہم یوتھ کی طرف جی, یوتھ کی طرف ابھی آتے ہیں کہ کیوں شکار ہو رہے ہیں. اس سوال کا جواب میں 2 حصوں میں دینا چاہوں گا. اس کا پہلا جو سب سے بڑا رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری پور پیرنٹنگ ہے. جی سر. میں یہ کہا کرتا ہوں عموماً ڈسکشنز میں, ایون کہ کلاس میں بھی, کہ وی آر ایکسیڈنٹل پیرنٹس, ہم حادثاتی والدین ہیں. ہمارے ہاں کوئی کرائٹیریا ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ the person regardless جینڈر وہ اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے. ہمارا ایک کرائٹیریا ایک بنا ہوا ہے کہ یہ خاص ایج تک جب آپ پہنچ جائیں اور آپ کچھ ارننگ کرنے لگیں تو پیرنٹس آپ کی شادی کر دیتے ہیں, اور شادی کے بعد آپ ڈیفینیٹلی پھر اولاد ہو جاتی ہے, آپ پیرنٹس بن جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے ارد گرد سوسائٹی میں یہ دیکھا ہے کہ آپ پیرنٹنگ کے لیے جو خاص سکل ہونی چاہیے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو خاص سکلز ہونی چاہیے, جو کانسیپٹ ہونا چاہیے پیرنٹنگ کا, وہ ہم لوگوں میں نہیں ہے بالکل بھی. کسی لیول پہ بھی کسی طرح کی کوئی ایسی ایجوکیشن نہیں ہے کہ جس میں ہم بتا سکیں اپنی جنریشن کو جو وڈ بی پیرنٹس ہیں کہ آپ نے پیرنٹنگ کے یہ سٹائلز ہوتے ہیں, اس طرح سے آپ نے پیرنٹنگ کرنی ہے, بچوں کا براٹ اپ ایسا ہوگا, ان کی نیوٹریشن ایسی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پہ کوئی نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ ہم ایک ہی فیملی لیتے ہیں, ان کے 2-3 بچے ہوتے ہیں. پہلا بچہ جو ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس پہلے اس کے براٹ اپ اس کو تربیت دیتے ہیں. جب سیکنڈ بیبی آتا ہے تو اس کی تربیت میں جو خامیاں رہ جاتی ہیں وہ ہم اپنی پیرنٹنگ چینج کر کے دوسرے بچے میں وہ چیزیں چینج کرتے ہیں. دوسرے سے پھر ہم تیسرے میں دوبارہ سے چینجز آتے ہیں. یہی بنا ہے کہ ایک ہی والدین کے بچے 2-3 ہوں, وہ ان کا نہ پیرنٹنگ سٹائل سیم ہوتا ہے, نہ ان کی ٹریننگ سیم ہوتی ہیں, اور وہ ود ان فیملی ایک اتنا زیادہ چونچوں کا مربع سا بن جاتا ہے کہ آپ کو بینگ پیرنٹ ان کو ہینڈل کرنا اور ٹیکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو پیرنٹنگ ایک بہت اہم ایشو ہے, ہمیں چاہیے کہ یہ سولوشن پہ بات کر لیں گے, ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو ہماری یوتھ اس وقت مینٹل ہیلتھ ایشوز میں مبتلا ہو رہی ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ ہماری گول سیٹنگز نہ ہونا ہے. کیونکہ میں خود ایجوکیشن سے وابستہ ہوں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا رہا ہوں, کالج میں پڑھا رہا ہوں. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں, بچوں آپ کا گول کیا ہے لائف میں, کیا اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا پلان کیا ہے. ایون کہ ایم فل تک کے بچوں کے پاس کوئی گول نہیں ہوتا. اب جب آپ نے ابھی تک اپنا کوئی گول ہی سیٹ نہیں کیا تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر کہیں پہ سیٹسفیکشن کا لیول ہی نہیں آئے گا, اور جب سیٹسفیکشن کا لیول نہیں آئے گا الٹیمیٹلی اسٹریس بڑھے گی. سیکنڈ یہ ہو گیا کہ یا تو ہمارے گولز بالکل ہی نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو ان ریئلسٹک گولز ہیں. ہم نے اپنی قابلیتوں اور پوٹینشیلٹیز کو پس پش ڈال کے گول سیٹ کر لیے. اب الٹیمیٹلی جو گول آپ کی استعداد سے زیادہ ہے
آپ کے پاس اتنی قابلیت اور پوٹینشیلٹیز نہیں ہے کہ آپ اس گول کو اچیو کر پائیں, یا آپ سیریس ہی نہیں ہے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے, یا آپ نے پلان ہی نہیں کیا کہ اس گول کو آپ نے کیسے اچیو کرنا ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی ایک ناکامی آپ کا مقدر ہوگی. جب ہم اپنے گول کو اچیو نہیں کر پاتے, الٹیمیٹلی پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور اسٹریس پیدا ہوتا ہے. اب اسٹریس جو ہے وہ فور فادر ہے مینٹل ہیلتھ کا بھی اور فزیکل ہیلتھ کا بھی. ہماری زیادہ تر بیماریاں جو ہیں, چاہے وہ فزیکل ان نیچر ہیں, لائک ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبیٹک ہے, ایون کہ ہارٹ اٹیکس اور ہارٹ فیلئرز ہیں, کہیں نہ کہیں میڈیکل ہسٹری میں ہم جب پڑھتے ہیں یا دوست ڈاکٹر سے ڈسکشن ہوتی ہے تو روٹ کاز یہی اسٹریس نکلتا ہے. اسی طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ کا بھی روٹ کاز جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ اسٹریس ہے. اسٹریس ہی آگے چل کر پھر کنورٹ ہوتی ہے ڈپریشن میں یا انگزائٹی میں, اور پرولونگ کرتی کرتی پھر یہ سائیکوٹک فیچرز تک چلی جاتی ہے. یہ ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے. تیسرا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں میں شیئرنگ کی عادت نہیں رہی. میں اپنے مسائل کو اپنے حد تک رکھنا چاہتا ہوں, اپنے گولز کو اپنے حد تک رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ شیئرنگ کریں دوستوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, تو کہیں نہ کہیں آپ کی رہنمائی ہو سکتی ہے ٹوورڈز گول سیٹنگ, ٹوورڈز اٹیننگ یور گول. لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پرائمری اسکول سے لے کے اور ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز تک کہیں پر بھی کوئی ایجوکیشنل کاؤنسلر کا پراپر میں ڈیزگنیٹڈ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. ہر اسکول کی سطح سے لے کے اور یونیورسٹیز تک آپ کے پاس پراپر ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ ہونے چاہیے ایز کاؤنسلر, سو دیٹ بچوں کے جو مسائل ہیں ریگارڈنگ ان کے کیریئر کے, ریگارڈنگ ان کے ایموشنل سیٹ بیکس کے, ریگارڈنگ دیئر ریلیشن شپس, ان کو وہاں پر ایڈریس کیا جا سکے اور ان کی بہتر رہنمائی کر کے اس نوجوان نسل کو اس ذہنی صحت کے حوالے سے جو ہمارے فیئرز ہیں ان سے بچایا جا سکے. اور نو ڈاؤٹ کہ اب یہ فیئرز نہیں رہے. اب ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت پراگندہ ہوتی جا رہی ہے, اور ان کے ذہنی مسائل جو ہیں ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ وہ بہت بڑھ گئے. سر یہ جس طرح آپ نے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ جو یوتھ ہے وہ شیئر نہیں کرتی اپنے ایموشنز یا اپنے اچیومنٹس وغیرہ شیئر نہیں کرتی اپنے پیرنٹس, فرینڈز اور فیملی کے ساتھ. تو سر اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ہے ہم لوگ اپنے فزیکل مسائل کا تو حل لینے کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, لیکن جو ذہنی امراض ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پیرنٹس, ہمارے فرینڈز اور فیملی سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہ جاؤ. اسٹگما والی بات آ جاتی ہے, پاگل کنسیڈر ہو گئے. نو آفینس, پاگل کوئی ایشو نہیں ہے, دیٹس جسٹ کہ آپ انڈیویجولی ڈفرینٹ ہیں, لیکن وہ ایک اسٹگما والی بات آ جاتی ہے. تو آپ بتائیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم توجہ دینا نہیں پسند کرتے اور ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ ایک مینٹل النس ہے؟ اس کی میم کچھ وجوہات ہیں, اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے اویئرنیس کی کمی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ کی فزیکل النیسز ہیں سیم لائک آپ کی مینٹل النیس ہے. جب آپ فزیکل النیس کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ایون کہ آپ ڈسکس بھی کرتے ہیں فیملی میں کہ میرا یہ پرابلم ہے, بتائیں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے, کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں, آپ اسپیشلسٹ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں ریگارڈنگ یور پرابلم. بالکل سیم وے میں پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے اور انڈیویجولس کو بھی چاہیے جو سفر کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے ساتھ, کہ وہ ان کے سولوشنز کے لیے جو ریلیونٹ پرسنز ہیں لائک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹرز ہیں, سائیکو تھراپسٹ ہیں, کاؤنسلرز ہیں, ان تک رجوع کریں اور اس بات کو ذہن سے بالکل نکال دیں کہ یہ کوئی اسٹگما ہے. بیکاز سفر آپ کر رہے ہیں, تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں, لائف آپ کی متاثر ہو رہی ہے. اگر آپ ایک پراپر ہیلپ تلاش نہیں کریں گے اپنی لائف کو اسموتھ کرنے کے لیے اور اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے, اور اسی فیئر میں رہیں گے کہ جی کوئی کیا کہہ دے گا, تب آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. میں صرف یہ کہوں گا کہ کوشش کریں
کہ اپنی ذات سے محبت کرنا شروع کریں, اپنی ذات کی کیئر کرنا شروع کریں, پھر یہ تمام سٹگماز جو ہمارے دماغ میں ہیں ان سب سے ہماری جان چھوٹ جائے. جب مجھے پتا ہوگا کہ یہ میرا ایک پرابلم ہے جس کی بنا پہ میں سفر کر رہا ہوں, میری اچیومنٹس نہیں ہو رہی ہیں, میں پراپر سوسائٹی میں, فیملی میں اپنا جو رول ہے وہ پلے نہیں کر پا رہا ہوں, تو پھر میں کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی پھر موو کروں گا ٹوورڈز کاؤنسلرز, ٹوورڈز سائیکو تھراپسٹ اور سائیکٹرسٹ, سو دیٹ میں اپنے اس مینٹل ہیلتھ کے بہتری کے لیے کام کروا سکوں, رائٹ پرسن سے سجیشنز لے سکوں, ان سے گائیڈ لائن لے سکوں. ایک دوسرے نمبر پہ ٹھیک ہے کنٹینیو کریں آپ. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پراپر سلیبس میں, پرائمری کلاس کے سلیبس میں, 4th اور 5th اسٹینڈرڈ میں ہم باقاعدہ مینٹل ہیلتھ پہ کوئی ایک چھوٹا سا ایسے ضرور شامل کریں, اور بچوں کو وہاں سے ہم اویئرنیس دینا شروع کریں کہ یہ بیماریاں ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول گوئنگ تھے ارلی کلاسز میں, تو ایک اردو میں سبق ہوتا تھا کہ جو اس حوالے سے صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے تھا کہ اگر آپ گندی چیزیں کھائیں گے تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا, آپ برش نہیں کریں گے تو آپ کے منہ میں جراثیم ہوں گے, گلا خراب ہو جائے گا, اور آپ کچھ اچھے غذا نہیں کھا پائیں گے, بول نہیں پائیں گے. تو اس طرح سے ہمیں ان بچوں کو شروع سے ہی ایجوکیٹ کرنا شروع کرنا ہے تاکہ گریجولی یہ چیزیں سیٹل ہوتی چلی جائیں. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم 40+ ایج میں جا کے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس دیں اور ان کے دماغ سے یہ اسٹگما کا جو کانسیپٹ ہے اس کو نکال دیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے. اس کے لیے ہمیں روٹ لیول سے اس پہ ورکنگ کرنی ہوگی, اور ڈیفینیٹلی ود ان اے ڈیکیڈ ہمیں اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہوں گے جب ہمارے جنریشن میں, نیکسٹ جنریشن میں سے جو بچے کہیں پہ ان مسائل کا شکار ہوں گے تو وہ خود سے تلاش کریں گے کہ مجھے کس بندے کے پاس اپنے پرابلمز کے سولوشن کے لیے جانا چاہیے. سر اب یہ تو ہوگی ایک کائنڈ آف مینٹل ہیلتھ النیسز کی پریونشن. اب ہمیں بتائیے گا کہ کیا ذہنی امراض کا کوئی علاج بھی ہے, اور اس کی مطلب طریقہ علاج کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا پلیز. جی میڈم, بالکل, جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہے ایسے ہی ذہنی بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی بھی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا کوئی علاج نہ ہو سکتا ہے. ہم ابھی تک اس علاج کو ڈسکور نہیں کر پائے, لیکن ٹریٹمنٹس موجود ہیں. ایسے ہی ذہنی امراض کے لیے ہمارے پاس کچھ ڈومینز ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے پاس سائیکٹرسٹ جو MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ان کی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں سائیکٹری میں. وہ پرسنز ڈیل کرتے ہیں تھرو میڈیسن. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ سائیکولوجسٹ اور کاؤنسلرز کا بھی رول ہے. ہمارے پاس ایسے کوالیفائڈ کلینکل سائیکولوجسٹ, ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ اور کاؤنسلرز موجود ہیں جو اپنی سروسز دیتے ہیں اور آپ کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اسسٹ کرتے ہیں تھرو ٹاک تھراپیز, جن کو ہم سائیکو تھراپی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے, ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی ہے, بیہیویئر موڈیفیکیشن کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. تو آپ اگر ریلیونٹ پرسن سے رابطہ کریں گے ڈیفینیٹلی آپ کو ان پرابلمس کے لیے ایک بہتر اسسٹنس ملے گی, اور آپ اپنی مدد سے ان لوگوں کی سپورٹ لیتے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ اپنے مسائل کو اوور کم کرنا شروع کریں گے. آپ اس سٹریس کو جو ڈسٹریس میں بدل گئی ہے, آپ گریجولی قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کو کوپ کریں اور وہ سٹریس نارمل سٹریس بن جائے جو ہماری ہیلدی لائف کے لیے ضروری ہوتی ہے. جی سر. اچھا, اس کے لیے بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں مینٹل ہیلتھ کے ریگارڈنگ ہماری اویئرنیس کی, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کی ہیلپ سیک آؤٹ کرنے کو اپنا ایک رائٹ سمجھیں گے. اور ہمارے معاشرے میں اب دیکھیں ایک انڈیویجول کو کتنے سارے لوگ سراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ اس کی وسینٹی میں ہوتے ہیں. تو اگر ایک انڈیویجول ہی جو ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے سپورٹیو رول پلے کرنا شروع کر دے تو وہ کتنے سارے لوگوں کو
हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, कितने सारे लोगों में अवेयरनेस ला सकता है, कितनी सोसाइटी में बेहतरी आ सकती है सिर्फ एक इंडिविजुअल के सीख जाने से और समझ जाने से. तो मुझे उम्मीद आप है कि हमारे नाज़रीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे. और सर ने बहुत अच्छा सा एलेबोरेट किया, इसके कॉजेज़, हमें कुछ तजावीज़ भी दी कि हमें अपने यंग लेवल से ही बच्चों में, स्कूल लेवल पे ही जब बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उस लेवल पे ही इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना होगा, और यही स्टिग्मा रिडक्शन में जो है वो की रोल प्ले करेगा. तो बहुत शुक्रिया सर आपका, और AZF का बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम जो है वो पॉसिबल हुआ है. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़. बहुत शुक्रिया सर. अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच.